ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے اور اس صورتحال میں عمران خان کے خلاف کیسز بہت سارے ہیں اور ضمانتیں بھی مل رہی ہیں اور کچھ میں نان بیلیبل وارنٹ ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان جا نہیں رہے ہیں. ابھی اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس نان بیلیبل وارنٹ کو معطل تو کیا لیکن اپنے آرڈر میں صاف طور پہ اس بات کا واضح اعلان کر دیا فیصلہ دے دیا کہ نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے شاید 13 تاریخ کی, اس میں عمران خان صاحب وہاں اپنا پریزیڈنٹ یقینی بنائیں اور جہاں تک سیکیورٹی کے خدشات ہیں وہ ان کو غیر متعلقہ انہوں نے کہہ دیا. اگر کیسز میں ضمانتیں ہوتی رہیں گی عدالتوں کی طرف سے تو پھر احتساب کا جو کانسیپٹ ہے کسی کے لیے بھی, صرف عمران خان کے لیے نہیں, نواز شریف, آصف زرداری, میں, آپ, اویس لغاری, شوکت یوسفزئی, بگڑیا حارث, سب کے لیے پھر احتساب کا عمل صفر ہو جائے گا. خان صاحب کو جیل جانے کا ڈر ہے یا جیل میں قتل ہونے کا خوف, کیونکہ انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. عمران خان کی حکومت اور اداروں کو مذاکرات کی ایک طرف دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف اہم ترین ادارے کے اہم ترین سربراہ پر سنگین گولہ باری, سنگین الزامات بھی جاری ہے. حکومت اب یہاں پہ 3 چیزیں, حکومت اور ریاست اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. دوسری طرف عدالتیں جو غلط فیصلوں کی بنیاد پر, انکانسٹیٹیوشنل فیصلوں کی بنیاد پر, ان لافل فیصلوں کی بنیاد پر اس کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے, اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا جائے جس کی بنیاد پر اس اہم ترین رسپیکٹبل ادارے کا اعتماد عوام میں بحال ہو. ظاہر ہے. تیسرا یہ کہ عمران خان صاحب کب تک اور کیوں پاکستان کے اہم ترین اداروں پہ سنگین الزامات لگاتے رہیں گے, دھمکیاں دیتے رہیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں جو بھی ان کے نیگیٹو الفاظ ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے کب تک. ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اہم ترین گیسٹ ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا بریک ہے, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی, سب سے پہلے تو میں تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں شوکت یوسفزئی صاحب, سابق صوبائی وزیر, پی ٹی آئی سے تعلق. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں سردار اویس لغاری صاحب, سابق وفاقی وزیر, سابق صوبائی وزیر, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, تجزیہ کار ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انٹرو میں نے چند باتیں اٹھائی تھیں, ہو سکتا ہے کچھ گیسٹ نے اس کو نہ سن سکے ہوں, تو میرا اب سب سے پہلا سوال تو شوکت یوسفزئی صاحب سے ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, پہلے تو میں اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں کہ عمران خان کے اہم کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں. اچھا, ان کے اوپر عدالتوں کی طرف سے نان بیلیبل وارنٹ بھی آ رہا ہے, گرفتاری کے لیے آپ کے پولیس ایکشن بھی لے رہی ہے. عمران خان اس کو اون نہیں کر رہے ہیں, عدالتوں میں نہیں جا رہے ہیں اور ہیئرنگ نہیں دے رہے ہیں. اور دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ان کو پابند کیا ہے کہ نیکسٹ 13 تاریخ کو وہ وہاں جائیں اور واضح طور پر اس جو فیصلہ ہے
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ آخری موقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے جو خدشات ان کے وکیل نے رکھے تھے اسے غیر متعلقہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے۔ تو سر اب یہاں پر میرے دو سوال ہیں سر۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ عمران خان صاحب قانون کی پاسداری کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عدالتیں انہیں بلا رہی ہیں، الیکشن کمیشن انہیں بلا رہا ہے، نیب انہیں بلا رہا ہے، FIA انہیں بلا رہا ہے، لیکن کہیں وہ جانے کے لیے راضی۔ آخر کیا وجوہات ہے سر؟ یہ اس طرح بتائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے اور اس کے اوپر اس چند دنوں میں اور مہینوں میں 75 مقدمات بنا لیے گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ مقدمات درست ہیں؟ کیا یہ کوئی جنگل کا قانون ہے یہاں پہ، یا کوئی یہ بنانا ریپبلکن بن رہی ہے؟ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں جو رات دن صبح شام عمران خان کے علاوہ ان کو کوئی چیز یاد نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا عمران خان نے کوئی پتھر پھینکا ہے، کسی ادارے کے اوپر کوئی پتھر پھینکا ہے؟ کیا توڑ پھوڑ کی ہے عمران خان نے؟ کیا کیا ہے کہ اس پہ روزانہ دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو کون مسلط ہوئے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، کہ آئے روز ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف مریم نواز جو ہے وہ جب تقریر کرتی ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جلسوں سے وہ آ گئی ہے کنونشنوں پہ، اور ابھی تنظیم امور پہ آ گئی ہے، کیونکہ لوگ تو نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں نا۔ تو وہ جو جلسے کرتی ہے، جو خطاب کرتی ہے، تو اس کا جو شروعات ہوتی ہے وہ بھی عمران خان سے اور آخر تک عمران خان۔ تو کہتے ہیں جی یہ اداروں کو، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جی اداروں کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے، اس لیے پیمرا نے بھی اس پہ پابندی لگا دی ہے۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ پہلے کیا ہو رہا ہے آپ تو مجھے بتائیں۔ آپ ایک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ میڈیا نے ہمیشہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت لانے میں، جمہوریت کے لیے اسٹرگل میں سب سے زیادہ صحافیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کون سی جماعت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ جو جہاں تک جمہوریت کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہ آج تک صحافی اس سے پیچھے ہٹے ہیں۔ لیکن جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ایک پارٹی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ایک جمہوری پارٹی کو جس کے پیچھے سب سے زیادہ پاکستانی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ کہاں کی جمہوریت رہ گئی ہے؟ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وزیر داخلہ لینگویج استعمال کر رہا ہے، آج وزیر دفاع کے لینگویج میں نے سنی، تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور یہ اس ملک کو کس نہج پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے عمران خان بات نہیں کرتا ہے، عمران خان نے کہا کہ جی اگر ملک مشکل میں ہے، بحران میں، آ جائے بات کر لیتے ہیں، لیکن کرپشن کے کیسز پہ میں بات نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں سب کے مشترکہ سب چیزوں پہ بات کریں، نہیں تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی دیکھیں، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے۔ جن کے اوپر کیسز تھے وہ حکومت میں آ گئے، اب وہ جس طریقے سے پورے سسٹم کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ کون لوگ ہوتے تھے جو ہم سے پوچھ رہے تھے؟ عمران خان کون ہوتا ہے جو شہباز شریف اور نواز شریف سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے کہاں سے کرپشن کی؟ یہ کیوں پوچھا انہوں نے؟ تو پے در پہ یہ تو لوگ ہنس رہے ہیں۔ اب ہر صبح اٹھو تو ایک اور مقدمہ درج ہوتا ہے، تو یار یہ کوئی مذاق بنایا ہے۔ ایک سوال یہاں ایڈ کروں گا، ایک سوال عمران خان پیشے میں کیوں نہیں جا رہا ہے؟ عمران خان تو جا رہا ہے، اس مشکل وقت میں عمران خان اپیئر ہو رہا ہے، اس کو جان کو خطرہ ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، بغیر اس کے کہ آپ سیکورٹی دیں۔ آپ ہنس رہے ہیں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں سر یہاں پر ایک سوال اٹھانا چاہوں گا آپ کی بات کے بعد۔ ظاہر ہے میں میڈیا پرسن ہوں تو میرا اپنا ایک سوال بنتا ہے، آپ کے پاس جواب یقیناً آپ دیں گے، ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ سر دیکھیں، مقدمات صحیح بنیں یا غلط، یہ مقدمات بنتے ہیں اور پھر جو بھی جن پر مقدمات بنتے ہیں وہ عدالت جاتے ہیں اور عدالتوں سے اپنی ضمانتیں لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے دور میں بھی 3 سال 7 ماہ میں کئی لوگوں پر مقدمات بنے اور یا بنے ہوئے تھے، اس پہ ایکشن ہوا، جیل گئے، ضمانتیں ہوئیں۔ اچھا، ماضی میں ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھتے ہیں، آپ کے آصف علی زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں، ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھتے ہیں،
ہم ولی خان کو دیکھتے ہیں, ہم غوث بخش بزنجو کو دیکھتے ہیں, ہم ایک لمبی لائن ہے سیاستدانوں کی جن پر غلط قسم کے مقدمات بھی بنائے گئے, سزا بھی سنائی گئی, لیکن انہوں نے مقدمات کو فیس کیا, عدالتوں کو فیس کیا. آپ کیوں نہیں فیس کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں, جہاں تک عدالتوں کو فیس کرنے کا تعلق ہے, وہ تو خان صاحب پیش ہو رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں, وہ انکار تو نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے سیکورٹی دیں, بجائے اس کے کہ گورنمنٹ سیکورٹی یقینی بنائے. وہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ تو ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں, یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک, یہ ذاتیات پر ہو رہی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے دور میں ان کے اوپر جو مقدمات بنے تھے, ان کو جو جیلوں میں ڈالا تھا, تو کیا یہ مقدمات پی ٹی آئی نے بنائے تھے, عمران خان نے بنائے تھے؟ یہ تو وہی مقدمات تھے نا جو زرداری نے نواز شریف پہ بنائے تھے, نواز شریف نے زرداری پہ بنائے تھے. انہی مقدمات میں ان پہ کیسے چل رہے تھے. اور مجھے بتائیں کہ اسحاق ڈار ہمارے دور میں بھاگا تھا باہر جا کے, یا نواز شریف کو ہمارے دور میں ہٹایا گیا تھا؟ او بھائی, یہ تو کیسز چل رہے تھے اس دور میں, اور اسی دور میں یہ چیزیں چلی اور ان کو جیلوں میں بھی ڈالا. اب جو عدلیہ پہ برس رہی ہے مریم بی بی, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کو ریلیف نہیں ملا ہے؟ نواز شریف کو کس نے باہر بھیجا ہے؟ اور آج جو جس کی ضمانت دی ہے شہباز شریف صاحب نے, وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, اس پہ 1100 ارب روپے کا کے کیسز چل رہے تھے, اس کا ڈیسیجن آنے والا تھا, اور وہ صاحب آگے وزیر اعظم بن گئے. ٹھیک ہے سر, میں ان کے نمائندہ بیٹھے ہوئے, میں ذرا یہی سوالات ان کے سامنے لے جاتا ہوں کہ سردار اویس لغاری صاحب کئی سوال اٹھا دیا ہے جناب شوکت یوسف زئی نے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو سر؟ مجھے ان کی آواز زیادہ آ نہیں رہی تھی, لیکن جتنی آ رہی تھی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2018, 19, 20 اور 21 کے اندر کوئی سر جی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, نون کا سپوکس پرسن بول رہا ہو. وہی ساری چیزیں تھیں. اتنے کیس کیوں کیے گئے, یہ سب سے بڑا کیا کیا گیا, کیا نہیں کیا گیا, زیادتی ہو رہی ہے, ہر روز نیا ایک کیس بن رہا ہے, انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, فریڈم آف انفارمیشن اور پریس ختم ہو گئی ہے. یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگائے جا رہے تھے پچھلے 4 سال جب ان کی حکومت تھی. فرق صرف یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے وقت میں ان کے کوئی لوگ جیل نہیں جا رہے. اس وقت باقاعدہ 4 سال, 2 سال, 3 سال کا جیل ٹائم جو دن رات کو کاؤنٹ کر کے اگر آپ کریں, وہ باقاعدہ نون لیگ کے کافی سینئر لیڈرشپ نے جیل میں گزاری ہے. جتنے بھی نام میں لوں آپ کے سامنے, وہ ساری تمام لیڈرشپ نے وہ کیسز فیس کر کے اور جیل میں وقت گزارا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی کریڈیبلٹی اتنی خراب کی اس 4 سال کے اندر کہ مکمل اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اور تمام انسٹیٹیوشنز اور نیب اور تمام ایف آئی اے اور تمام اداروں کی سپورٹ کے باوجود ان 3.5 پونے 4 سالوں میں ایک کیس کو بھی پائے تکمیل تک نہ انہوں نے پہنچایا, نہ ان کو کنوکٹ کر کے ان کے اوپر کسی قسم کے سینٹنسز حاصل کیے, نہ ان کو انہوں نے پروف کیا عوام کے سامنے اور جوڈیشل سسٹم کے سامنے کہ جن لوگوں کو انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت کیسز کے بہانے اندر کر کے اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی, ان میں سے ایک کیس بھی درست تھا. اب عمران خان جتنی بھی چیخیں مارتا رہے, پیٹتا رہے, جو بھی کرتا رہے, عوام کے سامنے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ 4 سال میں اس نے اپنے مخالفوں کے اوپر لگائے ہوئے تمام الزامات اور کیسز جو انیشیٹ کیے تھے ان کو پائے تکمیل تک نہ پہنچایا, نہ پروف کیا, اور اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی پوری ایک مہم کو پورے زور سے چلایا. اب بات یہ آ گئی ہے کہ عمران خان حکومت میں اس وقت نہیں ہے, اور اگر اس کے اوپر کوئی الزامات آ رہے ہیں اور ایک پراپر جوڈیشل پروسیس کے ذریعے اور ایف آئی آرز کے ذریعے اور لیگل سسٹم کے ذریعے وہ کیسز کیے جا رہے ہیں, تو وہ بھی اتنی ہمت کریں کہ جائیں اور جس کورٹ میں ان کی پیشی لگتی ہے اس کو جا کے فیس کریں. اور یہ قتل شتل ہونے کے اور مارے جانے کے بہانے اور 5 مہینے کے پلستر
اگر نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شوکت صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی کے صوبے میں کے پی کے اندر اے این پی کے بہادر پولیٹیکل لیڈرز نے، پی ٹی آئی کی بھی بہادر پولیٹیکل لیڈرز نے ایک ڈائریکٹ دہشت گردی کا خطرہ بھی سامنے مول لے کے عوام سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا۔ یہاں تو ججز ہیں، جوڈیشری ہے، پولیس ہے، رینجرز ہیں، ان کی اپنی ٹرسٹڈ سیکیورٹی ہے۔ یہ کون سا بہانہ ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا؟ میرے خیال میں عمران خان اس وقت بڑا کلیئر کٹ عوام کو پروف کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی اگر عدالت کے سامنے اس کو کھڑا ہونا چاہیے تو عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کی پارٹی کے کسی بندے کو اگر عدالت کے سامنے کھڑا ہونا فرض ہے تو عمران خان کو فرض نہیں ہے۔ یہ بڑے اور چھوٹے کی وہ جو تمیز ہم پوری زندگی سنتے آئے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اسی تمیز نہ ہونے کی ایک انوائرمنٹ کو فردر ری ایٹریٹ کر کے پروف کیا جا رہا ہے اس وقت۔ لیکن سر ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ہاں ایک سوال بھی ہے میرا کہ سر یہ سب ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں میڈیا میں آ کے، آپ سب کچھ بتاتے بھی ہیں، لیکن سر جو حکومت کے ریٹ ہے، کیونکہ حکومت کے پاس تو بہت طاقت ہے نا، آپ حکومت ہیں، ریاست بھی آپ کے ساتھ ہے، حکومتی ادارے بھی ہیں، ریاستی ادارے بھی ہیں، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی ہے، ریاستی ریٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر وہ غلط کر رہے ہیں، وہ آئین توڑ رہے ہیں، وہ قانون توڑ رہے ہیں، وہ اداروں کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، وہ قومی سلامتی کے خلاف ہے، تو اس کا سدباب کون کرے گا سر؟ حکومت کرے گی نا، تو آپ خاموش کیوں ہیں سر؟ اور ڈاکٹر صاحب خاموش اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ واقعی جنگل کا کوئی قانون اور انوائرمنٹ تو نہیں ہے کہ وہ ایک دن اگر کوئی چیز نہیں کرے گا تو اسی وقت اپنے ہم لوگ فری ول کے ساتھ اس کو کوئی حکومت اندر کر لے گی یا باہر کر لے گی۔ ان کو بھی بالکل کنکلوڈ کرنے کے لیے بھی ایک پروسیس آف لا ہے۔ اگر کوئی کورٹس اس کو ریلیف دے رہی ہے تو ان کو دوبارہ جا کے جی کاؤنٹر کرنا، اس کی بحث مباحثے کرنا، اس کا ایک جی جوڈیشل طور طریقہ ہے، ریٹ اسٹیبلش کرنے کا بھی طور طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک جی فیوڈل کوئی مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہنے والی کوئی ایک یہ حکومت تو نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاتا۔ فیوڈل مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں جو لا آف دا لینڈ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور جو میرا لا ہے وہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قتل کا مجھے خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے تو میں نہیں جاتا، میں کورٹ آف لا کے اندر نہیں جاؤں گا، اور اگر میں جاؤں گا تو 4000 لوگوں کے ساتھ کورٹ آف لا کے اندر جاؤں گا جس کے دروازے بھی توڑوں گا، پولیس کے ساتھ بدتمیزی بھی کروں گا، بدماشی بھی کروں گا۔ کبھی بھی شوکت یوسف زئی صاحب یا اویس لغاری نے کورٹ کی پریمس کے اندر اس قسم کی بدتمیزی کے ساتھ انٹر نہیں ہوئے جس طرح عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ انٹر ہوئے۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کروں گا، میں آگے بات کروں گا آپ سے، میں ذرا اپنے تیسرے گیسٹ کے ساتھ بھی بات کر لوں۔ بیگڑے حارث نواز صاحب، ایک طرف عمران خان کا ایک دن پہلے بیان آیا کہ وہ حکومت سمیت تمام اداروں سے بات چیت کرنے کو تیار ہے، حالانکہ انہوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جناب موجودہ آرمی چیف مجھے دشمن سمجھتے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ بھی تھا۔ حالانکہ آرمی چیف کا اپوزیشن کے سیاسی لیڈروں سے کیا تعلق، ان کا تو آئین اور قانون کے لحاظ سے سرکار سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دوسرے دن جو دیکھا جس کے اوپر ان کی تقریر کو بین کر دیا گیا پیمرا میں، انہوں نے ادارے پہ اور ادارے کے ایک سربراہ پہ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، اور اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے انہوں نے پاکستان فوج کو۔ تو کیسے دیکھتے ہیں سر اس پورے رویے کو؟ ڈاکٹر دانش دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب ملٹری نے کہہ دیا کہ وی آر اے پولیٹیکل، نہ وہ پی ڈی ایم کی سپورٹ میں ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ میں ہیں، لیکن پی ڈی ایم کو دیکھیں تو مریم نواز بھی ان کے خلاف باتیں کر رہی ہیں اور عدلیہ کی بات کر رہی ہیں، عمران خان بھی سہولت کاری اور 100 باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں۔ آپ نے جو آپ کو حکومت کے خلاف بات کے بارے میں کوئی اختلاف ہے آپ ضرور بات کریں اور بتائیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، نو ریزن، بٹ اداروں کو مت انوالو کریں، چاہے وہ عدلیہ ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے
اور یا نام لے کے ایکس چیف آرمی اسٹاف کی بات کرنا. ایک دن آپ نے کہا کہ جی میں سب سے معاف کر رہا ہوں, نیکسٹ ڈے آپ کہتے ہیں جی کورٹ مارشل کر دینا چاہیے. تو یہ چیزیں کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. آئی تھنک وین ملٹری سیئنگ وی آر پولیٹیکل, دیٹ مینس کہ اس وقت آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کو, سیاستدانوں کو اپنی بہت زیادہ ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے عوام کو, اور ان کو بتائیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے عوام کے مسائل, سیاست, اکانومی, الیکشن, ٹیررزم پہ ہم بات کر کے ملک کے وسیع تر فائدے میں دیکھتے ہیں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اور عوام کو بتائیں کہ آپ پورے سال میں کب آپ, اگر آپ پروونشل الیکشن نہیں چاہتے ہیں تو اگر اکٹھے کرانے ہیں آپ وہ بتائیے. آپ یہ بتائیں کہ جی کب گورنمنٹ جائے گی, کب کیئر ٹیکر آئیں گے, کب الیکشن ہوں گے. سارا ایک عوام کو جو اس میں ہجان کیفیت ہے نا ہجانی, وہ ختم کرنی چاہیے. اور عمران خان صاحب کو خاص طور پہ بار بار بات اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنی, ملٹری کی بات کرنی, اتنا اچھا موقع تھا ان کے بعد جب نئے کمانڈ آئی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں, آپ اس وقت پازیٹیو بات کریں. کہیں جی وی ایکسپیکٹ فرام آرمی یا اسٹیبلشمنٹ سے جی کہ بالکل دے شوڈ بی نیوٹرل, اور ہم سیاسی طریقے سے لڑیں گے الیکشن, اور جو جیتے گا ہم اس کا مینڈیٹ قبول کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی بیساکھی چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. چاہے میں دونوں پارٹی کے لیے بات کرتا ہوں, اور یہ بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہمارے سسٹم میں آ رہی ہے. سیکنڈ, یہ جو ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں, جو کوشش میں عمران خان کو چاہیے اگر فرد جرم ہے سو جائیں پیش ہوں, اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ اس کا پورا آپ کا پروسیکیوشن ہے, ڈیفینس ہے, آپ کیس لڑیں اور بڑے اچھے پازیٹیو طریقے سے لڑیں, ضمانت لیں, اور اس کے بعد اپنے کیس ختم چلائیں. یہ تو نہیں کہ آپ کو ایک دم فرد جرم لگی اور کیس ختم ہو گیا اور آپ کو سزا مل جائے گی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. لائک وائز اگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, ان کے پاس کوئی اطلاع ہے, تو جو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کو مراد سیکورٹی کی ہے وہ ضرور ملنی چاہیے, تاکہ ایک پاپولر لیڈر ہیں جس لیول پہ بھی ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ٹھیک, سیاسی استحکام ہو. سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. اس کے بعد ابھی الیکشن دن آ رہے ہیں, آپ اس وقت بیٹھ کے ریپروچمنٹ کریں. ٹھیک, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ہمارے ساتھ کیوں معاہدہ نہیں کر رہے, بیکاز دے نو کریڈیبلٹی کم ہے گورنمنٹ کی. ٹھیک. اگر اس کے ساتھ بڑی سیاسی دو جماعتیں جو ایک دو اور ہیں وہ مل کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں, دین دے ول گیٹ کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں, پھر اپنے سامنے سوال رکھتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. 2 سوال 5 منٹ ہے, دو تینوں ساتھیوں کے لیے. شوکت یوسفزئی صاحب, ایک سوال ہے میرا کہ کیا عمران خان جیل جانے سے ڈرتے ہیں, خوف ہے, یا وہاں پہ قتل ہو جائیں گے وہ, اس سے ان کو خوف ہے, یا کچھ اور ہے؟ ایک تو اس کی تھوڑی سی وضاحت دے دیجیے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے پرویز الہی کو پی ٹی آئی کا صدر بنا دیا ہے, تو پی ٹی آئی میں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی بڑی خدمات ہے, لیکن یہاں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جاوید ہاشمی کے ساتھ یہ عہدہ آئین سے ختم ہو گیا تھا, تو پھر اس عہدے میں نامزدگی کیسے, پھر تو یہ ایک سیریمونیل عہدہ ہوگا, کیا یہ صحیح ہے سر؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ نے کہا 5 منٹ میں, یہ پہلی بات تو یہ کہ نہ تو عمران خان عدالت میں جانے سے گھبراتا ہے, نہ جیل جانے سے گھبراتا ہے. اگر وہ گھبراتا تو میرے خیال سے وہ اتنا اسٹرکٹ سٹینڈ نہ لیتا ابھی تک, اور اتنے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی وقت پہ للکارتا نہ. تو میرے خیال سے یہ بات تو اب آؤٹ آف کویشچن ہے کہ جی وہ ڈرتا ہے یا خوفزدہ ہے. دیکھیں ایک چیز ہے, اور آپ کو پتہ ہے بےنظیر بھٹو شہید ہوئی تو کسی نے آج تک اس کا کوئی کیس نکالا یا کوئی ہوا ہے سامنے کچھ آیا کہ کس نے کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہمیں پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان, لوگوں کو فکر ہے اس کی, اور وہ اس ملک کا واحد امید ہے اس ملک کے لیے
جو آج انہوں نے حشر کر دیا آ کے اسار ڈار ان لوگوں نے جو سارے مفرور تھے ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان خوفزدہ ہے, اور یہ پہلی بات یہ ہے کہ جن کو ڈر تھا وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. عمران خان اگر ڈرتا نا تو ملک چھوڑ کے چلا جاتا. یہ بہانہ کر سکتا تھا کہ میں علاج یہاں نہیں کراتا, میں وہاں انگلینڈ میں کراتا ہوں, امریکہ میں کراتا ہوں, لیکن اس نے یہ بہانہ نہیں بنایا. اس نے کہا میں علاج یہی کراؤں گا, اور آج تک پاکستان میں موجود ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ تو دیکھیں پے در پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو انوالو کر کے کسی طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا جائے. جب وہ خود بندہ کہہ رہا ہے, عمران خان کوئی عام آدمی تو نہیں ہے صاحب, پرائم منسٹر ہے اس پاکستان کا, اس کو پاکستان کا ایک ویلیو ہے, ایک ملک ہے, ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے, تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ سیکورٹی فراہم کرے, وہ یقین دہانی کرائے. بجائے اس کے کہ وہ یقین دہانی کرائے, وہ تو الٹا مزید وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ عوام جڑی ہے. اگر یہ پھر بھی نہیں سمجھتے تو پھر الیکشن کرا لینا. ایک طرف کہتے ہیں عمران خان کے تو بس اب تو اس کی سیاست ختم ہو گئی, اس کو تم جیل میں بھی ڈالو گے نا تب بھی وہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی. تو ان کو تو بہت مشکل میں ہے اس وقت پی ڈی ایم, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا ظلم کرو کہ کل آپ لوگ برداشت کر سکو. یہ ملک ہے, اس کو دشمنی میں نہ بدلیں, اس کو دشمنی نہ بنائیے. سیاست ہے, اور سیاست میں ہمیشہ سیاسی اس پہ بات ہوتی ہے. آپ لوگ جب سارے اکٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ کر نکالوں گا زرداری نے جو کھایا ہے, اب وہ سارے اکٹھے نہیں بیٹھے ہیں. جب یہ بیٹھ سکتے ہیں کسی اس پہ ایک بندے کے خلاف, اور پھر آگے سے کہتے ہیں نہیں یہ بندہ تو ڈرتا ہے. بھئی وہ ڈرتا تو پاکستان چھوڑ کے چلا جاتا, کیونکہ سب اس کے مخالف ہو گئے ہیں. لیکن پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ٹھیک, اس لیے وہ پاکستان میں موجود ہے, اور انشاءاللہ اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, اور اس کے پش پہ پوری قوم کھڑی ہے. نہیں تو یہ الیکشن کرا کے دیکھیں نا, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. وہ تو اعلان ہو گیا, اعلان ہو گیا سر, صوبائی دونوں الیکشن 30 تاریخ کو ہوں گے. اب اس کو تو نہیں میری بات اب آپ صدر کا بتائیں نا سر, پرویز الہی کا ٹائم ختم ہو جائے گا سر. جی صبح شام یہ بھاشن دیتے ہیں کہ جی عمران خان تو تنہا ہو گیا ہے. عمران بھائی جب تنہا ہو گیا ہے اور آپ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر تو جنرل الیکشن کراؤ نا, پھر دیکھ لو کہ آپ کی کیا پوزیشن. سر آئین اجازت نہیں دیتا تو ڈاکٹر صاحب, آئین اجازت نہیں دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری بات یاد رکھیں, یہ جب بھی الیکشن کرائیں گے, میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں لیڈروں کی بات کر رہا ہوں. جو پی ڈی ایم کے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب مجھے پرویز الہی کا ذرا بتا دیں تو میں آگے جاؤں. 1 منٹ ہے آپ کے پاس سر. کیا یہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے بھائی سر, یہ پارٹی کا نہیں ہے, پارٹی نے فیصلہ کیا, یہ پارٹی کا نہیں ہے سر, یہ چیئرمین کا فیصلہ ہے. تو چیئرمین کون ہے, پارٹی نہیں ہے. نہیں سر, چیئرمین ایک آدمی ہے سر, پارٹی آپ کو آگے بتاتا ہوں, آپ کا نیشنل کونسل 600 افراد ہیں سر, 600 افراد. یار خدا کے لیے یار بس چھوڑا نا بس. یہ چلو میں آگے جاتا ہوں. پارٹی کا لیڈر ہے, بس وہ فیصلے کرتا ہے, اور آپ کہتے ہیں آپ اتنے ہی آئین قانون کی پاسداری چاہتے ہیں نا, تو پہلے 90 دن کے الیکشن کرائے نا. بالکل صحیح ہے, کیوں آئین توڑا جا رہا ہے, کیوں آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. آئی ایگری سر. آپ جہاں آپ نے بات کرنی وہاں تو آپ بات نہیں کرتے. نہیں سر, 90 دن کا الیکشن ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ ہونا چاہیے, آئین میں کہاں بات کی ہے سر. یہ جو سارے بیٹھے ان سے پوچھیں نا. پوچھتا ہوں سر, میں ابھی سردار اویس لغاری صاحب کی طرف آتا ہوں. سر انہوں نے بہت ساری باتیں کر دی. انہوں نے کہا آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ ڈر رہے ہیں, آپ خوف کھا رہے ہیں, آپ سے کہا گیا مذاکرات کریں سب سے. تو انہوں نے, عمران خان نے کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا کرپشنز پہ, اسی لیے یہ لوگ آگے نہیں آنا چاہتے ہیں, تو کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں. بہت سارے الزامات انہوں نے آپ پہ لگائے. کیا کہیں گے سر؟ اور سیکیورٹی بھی نہیں دیتے سر آپ. جی لغاری صاحب کی آواز تو جی اویس لغاری صاحب. نہیں جی بہت بریک ہو رہی ہے, کچھ سوال کا سمجھ نہیں آئی. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں سر. جناب شوکت یوسفزئی صاحب نے کئی سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ عمران خان کو حکومت سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہی ہے اس لیے وہ نہیں جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے سر. میں I can't hear you. اب آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کچھ آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے سیکیورٹی نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ عمران خان کو. تو ظاہر ہے عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے, پاپولر لیڈر ہے,
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے مذاکرات کے لیے کہا، انہوں نے بیٹھنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری کرپشن پہ بات نہیں کریں گے۔ عمران خان کہتا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان پہ بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں اور یہ مختلف اہم ترین عہدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے سر؟ جی سردار صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ میں ذرا ادھر چلا جاتا ہوں آپ کے حارث صاحب کی طرف۔ حارث صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی حکومت سیکیورٹی نہیں دے رہی ہے؟ سننے میں تو آیا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی پہ بہت بڑی تعداد ہے، بڑا اماؤنٹ خرچ ہوتا ہے، کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں مجھے صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آئین اور قانون میں ایکس پرائم منسٹر کو آتھرائزڈ ہے وہ تو ہر حالت میں دینی چاہیے، جو ان کا قانونی آئینی حق بھی ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے اور ان کی تحفظات ہیں تو گورنمنٹ دیکھ لے، ان کو ایڈیشنل سیکورٹی پرووائڈ کرے، تاکہ لائف اور پراپرٹی پروٹیکشن یہ جو ہے نا یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ سیکنڈ دیکھیں، اس کے ساتھ ڈاکٹر دانش بات یہ ہے کہ میں ابھی روز تقریریں دیکھتا ہوں، عمران خان صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں اور بار بار بلیم وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں۔ مریم نواز کی اسپیچیں دیکھیں تو ساروں میں وہ صرف ایک کام کر رہی ہیں، عمران کو بیشنگ کر رہی ہیں، عمران نے یہ کر دیا، عمران چور ہے، جو عمران پہلے ان کے بارے میں کہتا تھا۔ بجائے اس کے حکومت جو ہوتی ہے نا وہ دکھاتی ہے اپنی کارکردگی، کہ آپ یہ بتائیں کہ عمران نے کیا کیا اور ہم نے ایک سال میں اب عوام کے لیے کیا کر دیا ہے، ہم نے کون کون سی آپ کو جو ہے انفلیشن کم کی ہے، قیمتیں کم کر دی ہیں، عوام کو ریلیف دے دی ہے۔ یہ پی ڈی ایم کا کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے عمران کے نیریٹو جو کہتے تھے کیس ختم کر لیے، یہ چیزیں ختم کر لیں، ساری چیزوں کو، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی آپ کو ووٹ بینک امپروو نہیں ہوگا۔ ووٹ بینک امپروو کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کارکردگی دکھانی پڑے گی، اور آئی وش کہ آئی میں ورلڈ بینک سے ہمارا بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپریل کے فرسٹ ویک میں ہو جائے گا، سارا مسئلہ ہو جائے گا، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بتائے حکومت کہ ان کو فرینڈلی کنٹری سے کتنے پیسے ملنے ہیں، کتنا ہمارے پہ زر مبادلہ ہو جائے گا۔ ساتھ کہیں نہ کہیں حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے ضرور مذاکرات کریں اور اپنے عوام کو بتائیں کہ ہم اس وقت بڑے امپورٹنٹ فیصلے میں نیشنل انٹرسٹ کے اندر تمام جماعتیں اکٹھی ہیں، جو کہ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے میں بار بار کرتا ہوں، ٹھیک ہے سر، کیونکہ میرے پاس آج وقت کم ہے۔ حارث صاحب معافی چاہتا ہوں، میں ذرا پی ایم ایل این کے اویس لغاری صاحب کی ڈسکنیکٹ ہو گئے تو ان کو ہم نے۔ سردار صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا سردار صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب کی آپ نے بات سنی یا نہیں سنی؟ ظاہر ہے ان کے سوالات جو آئے ہیں وہ اس کا جواب دینا آپ کا فرض ہے، تو میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ سردار یوسف زئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شوکت یوسف زئی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، عمران خان نے ان سے بات چیت کے لیے کہا کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، تو یہ بھاگ گئے۔ دوسری اور یہ چاہتے ہیں کہ کمپرومائز ہو کرپشن پہ، آپ شاید اپروچ کرتے ہیں عمران خان کو۔ دوسرا یہ کہ آپ سیکیورٹی نہیں دے رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ آپ کے عدالتوں میں نہیں جا رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ پر بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں اور آپ حکومتی اور دوسرے عہدے کو انجوائے کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، پتہ ہے آج کل حالات اتنے زیادہ پولرائز ہو چکے ہیں کہ ہمیں چاہیے ایک دوسرے کی بات سنے بغیر بات کیا کریں اور بات صرف پاکستان کے فائدے کی کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو 3 پوائنٹس آپ نے مجھے شوکت یوسف زئی صاحب کے بتائے ہیں، ان تینوں پوائنٹس کا پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی اکانومی کی بہتری اور ایگریکلچر اکانومی کی اور واٹر ایشوز کی اور پاپولیشن گروتھ ریٹ کی، کسی ہیلتھ کی، کسی ایجوکیشن کے ساتھ تعلق ہے؟ جو عوام ایکچولی جو چیزیں فیس کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی ٹی وی پہ بھی ضائع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ پہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن سے لے کے ابھی تک اداروں نے اپنے آپ کو اتنے اننیسیسریلی ایکسپوز کیا ہے
کہ اس کی وجہ سے پوری ہماری جو ایک گورننس کی ایک انوائرمنٹ ہے اس کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو چکا ہوا ہے. اور اب اس وقت ریل ایشوز کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مخالفت اور اختلاف اور سیاست کے میدان میں ایک دوسرے کے خلاف کے ساتھ اختلاف کرنے کے بجائے ہم لوگ دشمنی کے اوپر آ گئے. ایک دوسرے کو سٹینڈ کر نہیں سکتے, کانکریٹ ایشوز کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اس وقت ہم بتاتے ہیں ہمارا کیا بیانیہ ہے. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ان نیسیسری انوالومنٹ کے باوجود, مکمل سپورٹ کے باوجود, جوڈیشری کی جو ثاقب نثار صاحب آج چیزیں ریویل کر رہے ہیں اس کی سپورٹ کے باوجود 3.5 سال کے اندر ایک اچھی بھلی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے ایک ایسے پوائنٹ پہ لے کے آیا گیا, اور عمران لے کے آیا جہاں اس نے IMF کی ڈیل کو وہ ڈیریل کرنا پسند کیا, اکانومی کا بیڑا غرق کرنا پسند کیا, لیکن عوام کے سامنے پوائنٹ سکورنگ کی کہ میں نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کم کر کے جا رہا ہوں, میری حکومت تو جا ہی رہی ہے, بیڑا غرق ہو جائے اکانومی کا, اگلوں نے آگے سنبھالنا ہے, میرا کیا قصور ہے. اب ہم لوگوں نے یہ رسپانسبلٹی اٹھا کے جب اس کو چینج کیا تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے چینج کیا کہ ہم اکنامک ایک بہتری لانے کے لیے ہمیں ایک سیاسی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. وہ ہم نے سیاسی کاسٹ پے کی ہے. آج کل کے اندر, کل پرسوں کے اندر جب IMF کا پروگرام آن ٹریک آ جائے گا اور کچھ رسپائٹ ملے گی, وہاں سے پھر اکنامک ریکنسٹرکشن کا وقت شروع ہوگا, اور اس کے بیچ میں بہت جلدی الیکشن بھی آئیں گے, اور الیکشن میں عوام دیکھے گی کہ کیا ایرریسپانسبلی 4 سال حکومت کرنا زیاددہ قصور تھا یا 1 سال دوبارہ اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرنا زیادہ بڑا قصور ہے. اس وقت تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ مہنگائی کی پیسی ہوئی عوام اس وقت مہنگائی کے قصوروار شاید آج کی حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں. یہ ہمارا ایک نیریٹو پیش کرنے کا ایک فن ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنی پولیٹیکل سوسائٹی کو کنونس کر سکیں گے کہ ہم لوگ شاید آئندہ مستقبل کے اندر اکانومیکلی بہتر ہوں گے, کیونکہ عمران کی تو ٹیم کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ اکانومی کی ہے ہی نہیں. اس نے کسی ایک چیز کو درست کر کے نہیں کہا, صرف ایک چیز سکسیسفلی کی ہے کہ میرا ہر جو مخالف ہے وہ چور ہے. یہ اس نے ایک داغ لگانے کی کوشش کی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگا. اس وقت وہ اپنی پولیٹیکل پاپولیرٹی کے اوپر نہیں رائٹ کر رہا, اس کی پولیٹیکل پاپولیرٹی 1 سال پہلے تباہ ہو چکی ہوئی تھی. اس وقت وہ رائٹ کر رہا ہے مہنگائی کے خلاف جو ایک ویو ہے, جو ابھی میں ایک الیکشن میں سے ہو کے آیا ہوں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ PTI کا, اور پٹی ہوئی PTI اس علاقے میں, وہ بھی ریوائیو کر گئی کیونکہ اسی الیکشن کے دوران 50 روپے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 3-3 روپے یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا, اور سگریٹ کی جو ڈبی تھی وہ 600 روپے تک پہنچ گئی. تو اس چیز کی وہ ویو کے اوپر رائٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ وہ اس رائٹ کو ویو کرتے ہوئے انصاف اور جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کو کاؤ ڈاؤن کر کے اور ہر چیز کرنے کی پوزیشن میں ہے. آج بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں بطور ان کے اپوننٹس کے کہ برائے مہربانی اسٹیبلشمنٹ کو اور انسٹیٹیوشنز کو ان کاموں کے اندر مت گھسیٹو. برائے مہربانی ایسے خطوط مت لکھو جس سے کچھ اداروں کی جو بائسڈ ایک اوپینین ہے وہ اور بھی ابھر کے سامنے آئے, اور ایسے اداروں کے انسٹیٹیوشنز کو برا بھلا مت کہو جو اپنے آپ کو سیاست سے اس وقت دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور برائے مہربانی پرانے جو ہیڈز تھے آف انسٹیٹیوشنز, اگر تم میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو اپنے وقت کے اندر بطور وزیر اعظم کورٹ مارشل کر سکتے, تو آج بھی تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم آج اتنے بڑے بڑے کلیم کرو کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, وقت ختم ہوا چاہتا ہے اویس صاحب. بالکل اویس صاحب, بالکل وقت ختم ہو گیا کہ اس پر مزید انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.